تو حضرت نوح علیہ السلام کا نام نوح کیوں پڑا؟ سوال یہ ہے، تھا آپ کا نام عبد الغفار اور آپ کا نام نوح کیوں پڑا؟ کہتے ہیں نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 18، رکوع نمبر 2، سورہ المؤمنون، آیت نمبر 23۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن حکیم کا فیضان عطا فرمائے اور اس قرآن کو ہم سب کے لیے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بنائے۔ ٹھیک ہے جی۔ آج کے درس میں جو آیہ مقدسہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ یعنی کہ تحقیق کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ تحقیق کے ساتھ اپنے کلام کا آغاز فرمایا وَلَقَدْ اور بے شک ارسلنا ہم نے بھیجا نوحً نوح علیہ السلام کو الی قومہ ان کی قوم کی طرف، فقال پس آپ نے فرمایا یا قومی اے میری قوم، آپ نے کیا فرمایا؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارا کوئی خدا اس کے بغیر، افلا تتقون، کیا تم بت پرستی کے انجام سے نہیں ڈرتے؟ اب سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے نام پہ غور کریں۔ نوح علیہ السلام کا جو اصلی نام تھا وہ کیا تھا جی؟ پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، آپ کا اصلی نام عبد الغفار تھا۔ کیا نام تھا آپ کا؟ اور مختلف مفسرین نے اور مختلف اسرائیلی روایات میں اور مختلف اقوال میں حضرت نوح علیہ السلام کے اس کے علاوہ دیگر اسماء گرامی بھی آئے ہیں، لیکن مشہور کون سا نام ہے آپ کا؟ نوح۔ بخاری شریف میں ایک طویل روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا اے نوح، آپ پہلے رسول ہیں جنہیں ہم نے اس زمین کی طرف بنا کے بھیجا۔ پہلے رسول، بھئی ایک نبی ہوتے ہیں، ایک رسول ہوتے ہیں۔ نبی وہ ہوتے ہیں جن پر شریعت نہیں اترتی، پچھلے رسول کی شریعت کو لے کر ہی وہ آگے چلتے ہیں، وہی پرانی شریعت لے کے تبلیغ کرتے ہیں۔ رسول وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نئی شریعت عطا فرماتا ہے، اور چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پچھلے سارے لوگ فوت ہو گئے تھے، زمین پہ طوفان نوح آیا تھا نا، اس طوفان نوح میں سارے لوگ غرق ہو گئے تھے، تو نئے سرے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس زمین کی انسانیت کی رہنمائی عطا فرمائی، اور حضرت نوح علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے پھر نئی شریعت بھی عطا فرمائی۔ وہ دکھ آپ نے دیکھا، اتنا بڑا سانحہ آپ نے دیکھا، کائنات کا جو سانحہ ہوا کہ پوری زمین جو ہے وہ اس سیلاب میں اور اس عذاب میں غرق ہوئی۔ آپ اندازہ کریں کہ آپ اپنی چشمے تر سے آپ نے اس کو ملاحظہ فرمایا۔ یہ انہی کا کلیجہ تھا، انہی کا صبر تھا، پتہ نہیں ان کے آنسو کب جا کے خشک ہوئے ہوں گے کہ انہوں نے جہاں پہ اپنا بیٹا بھی مرتا ہوا دیکھا، اپنا خاندان بھی مرتا ہوا دیکھا، پھر جناب اپنے لوگوں کو بھی مرتا ہوا دیکھا، پانی کو زمین سے باہر نکل کر تباہیاں مچاتے ہوئے دیکھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا نام نوح کیوں پڑا؟ سوال یہ ہے، تھا آپ کا نام عبد الغفار اور آپ کا نام نوح کیوں پڑا؟ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کثرت سے خدا کی یاد میں رویا کرتے تھے، اللہ کے حضور گریہ وزاری کیا کرتے تھے، اللہ پاک کے حضور کیا کرتے تھے؟ دعائیں کیا، آہ فغائیں کیا کرتے تھے۔ سحری کے وقت اٹھ کے آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں فریاد کرتے تھے
اور آخرت کے خوف سے، اللہ پاک کے خوف سے آپ کی آنکھیں تر رہتی تھیں، آپ نوحہ کرتے تھے، یعنی اللہ کی یاد میں روتے تھے، تو اللہ پاک نے آپ کے اس رونے کی ادا کو پسند فرمایا، اور اس رونے کی ادا کے ساتھ اس نسبت سے اپنے اس رسول کا نام نوح رکھ دیا۔ اللہ کو رونا بڑا پسند ہے۔ تو پہلا درس آج ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی یاد میں کبھی رونے کی توفیق عطا فرمائے، کبھی رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، إِلَىٰ قَوْمِهِ، ان کی قوم کی طرف۔ بھئی بڑا صبر آزما کام تھا۔ آپ یقین کریں، آپ کو تجربہ نہیں ہے، جن لوگوں نے دین کا کام کیا ہے ان لوگوں کے راستے میں آنے والی جو مشکلات ہوتی ہیں، اور ان لوگوں کی جب تبلیغی مہمات ہوتی ہیں، اور ان مہمات میں جب ان کو مایوسیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مثلا حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سے زیادہ سال تبلیغ کی ہے، 900، یہ کہنے کے لیے عام بات ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھیں کہ انہوں نے کس جگر کے ساتھ، کس حوصلے کے ساتھ اور کس جذبے کے ساتھ اللہ رب العزت کی توحید کا، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کوششیں کی ہیں۔ اور کتنے بندے ایمان لائے جی؟ 4 بندے، 4-5 بندے آپ پر ایمان لائے 900 سال میں۔ بھائی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایسی تاریخ عطا فرمائی ہے، ہم ان تاریخ کے نقوش سے اپنے لیے سبق سیکھ کر راستے سیدھے کر سکتے ہیں۔ جتنی بھی زندگی میں پریشانیاں آئیں، مشکلات آئیں، پیغمبروں سے سیکھو، نوح علیہ السلام کے صبر سے بھی سیکھو۔ آدم ثانی کہا جاتا ہے آپ کو، آدم ثانی کہا جاتا ہے آپ کو۔ فقال، آپ نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی عبادت کرو۔ یہاں پر ایک کنسیپٹ ہم کلیئر کر کے آگے چلتے ہیں۔ ہمارے اس پیکر کے کتنے سے ہیں جی؟ 2۔ کتنے سے ہیں؟ 2، ایک خاکی، ایک نوری۔ بولیں، یہ جو ہمارا جسم ہے نا، یہ ایک کیریئر کی حیثیت رکھتا ہے، اس نے زمین کے ساتھ مل جانا ہے، اس نے قبر میں رہ جانا ہے۔ جو ہمارا اصلی، جو ہم ہیں، جو انسان ہے، جو ابن آدم ہے، وہ روح ہے، وہ کیا ہے؟ اس نے افلاک کی طرف چلے جانا ہے۔ اور بڑے مزے کی ایک بات کر کے میں آگے چلوں کہ آپ کے جسم کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سارے منرلز کی ضرورت ہوتی ہے، روٹی کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ایسا ہی ہے؟ تو یہ جسم جو ہوتا ہے، یہ اس زمین کا جسم ہے، اس زمین کا مکین ہے۔ روح جو ہے وہ لا مکان کی مکین ہے۔ روح کی خوراک کیا ہے؟ اللہ کی یاد۔ روح کی خوراک خدا کی بارگاہ میں فریاد اور رونا، روح کی فریاد نبی پاک پہ درود، روح کی خوراک قرآن کی تلاوت، روح کی خوراک فکر آخرت، روح کی خوراک آخرت کی تیاری، روح کی خوراک لوگوں کو معاف کرنا، روح کی خوراک کسی سے معافی مانگ لینا، روح کی خوراک کیا ہے؟ خدا کی یاد۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد میں زندگی بسر کرتے ہیں، رب تعالیٰ ان کی روحانی قوت کو تقویت عطا فرما دیتا ہے۔ ان کی روحانی قوت مزید تقویت جب پکڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر ان کا روحانی سسٹم بڑا اچھا کام کر رہا ہوتا ہے، پھر اللہ پاک ان کو ایک خاص طاقت عطا فرماتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ ایک بات سن لیں کہ عبادت خیال کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ خیالی طور پہ اللہ تعالیٰ کے ہو جائیں اگر ہم، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں ہے تمہارا کوئی خدا اس کے بغیر کوئی خدا تمہارا نہیں ہے۔ افلا تتقون، تو کیا تم نہیں ڈرتے ہو؟ اصل میں ان کی جو قوم تھی وہ بت پرست تھی۔ کیا قوم تھی؟ بت پرست تھی۔ اب دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام زمین پہ آگے، لوگ بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو انہیں آپ جا کے کہہ رہے ہیں
اب کل کی آیت میں آپ نے پڑھنا ہے کہ ان کی قوم کا ریئیکشن کیا ہوتا تھا، ان کی قوم کا ریئیکشن کیا ہوتا تھا۔ وہ تو قوم آگے سے کہتی تھی اے اپنی بزرگی چمکا رہے ہیں یہ اپنی بزرگی چمکا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نوح علیہ السلام جیسا رونا اور نوح علیہ السلام جیسا حوصلہ، نوح علیہ السلام جیسا صبر، ان جیسا تو نہیں ہو سکتا، ان کی زندگی کی خیرات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سیرت کا عطیہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔